السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، اس لیے اختصار کے ساتھ کچھ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا کیا۔ اب کیا کیا عطا کیا؟ پوری زندگی اگر سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور دنیا کے سارے پیڑوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے تو بھی پانی ختم ہو جائے گا اور لکڑی قلم بنانے کے لیے نہیں ملے گی، نبی کے اوصاف کا پورا ذکر نہیں ہو سکتا۔ یہ قیاس نہیں ہے، یہ ایک فکر دے رہا ہوں۔ وہی قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، پھر اسی قرآن کے اندر رب فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ جو رب کوثر عطا کرنے کی بات کر رہا ہے وہی رب اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اسے قلیل کہہ رہا ہے، کم بتا رہا ہے۔ تو میرے رب نے دینے والا کثرت وہ بھی رب، اور اس پوری دنیا کو بنانے والا اس کا خالق رب، وہ رب کہہ رہا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے قلیل ہے۔ تو کیا ہم نے اس قلیل کو جان لیا ہے؟ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے کیا ہمارے علم میں آ چکا ہے؟ آج ہر آنے والا دن ایک نئے نئے انوینشنز لے کے آ رہا ہے، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، نت نئی چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے آ رہی ہیں، اور جو کچھ بھی ڈسکوریز ہو رہی ہے، جو بھی انوینشنز ہو رہے ہیں، اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جب ہم آج تک اس قلت میں جو کچھ موجود ہے اسے ابھی تک جان نہیں سکے اور جانتے چلے جا رہے ہیں، تو ذرا سوچئے جسے رب نے کثرت عطا کیا ہو، خیر کثیر عطا کیا ہو، تو اس نبی کی ہم مقام اور مرتبے، اس کے مناقب کو کیا جان سکیں گے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، جو کچھ بھی بولا وہ کم ہے، جو بھی تعریف ہوئی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، جو ہمیں رب نے بتا دیا وہ ہم نے اسے دہرا دیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جب بات نبی کی ذات کی آئے تو اپنے قلب کو شکوک اور شبہات کی گندگی سے پاک و صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر قلب میں شکوک و شبہات کی گندگی موجود ہے تو نبی کی ذات اور صفات کو سمجھنا ناممکن، اور سمجھنا ہے تو اس قلت کو آپ چیلنج کے روپ میں آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ قلت بھی جو ہمارے سامنے ہے، یہ دنیا، یہ آسمان، حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے اپنے حبیب سے لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا نہیں بناتا۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ سب ہمارے سامنے، سب نبی کے قدموں کا صدقہ ہے، اور جس صدقے کی طرف ہم نگاہ اٹھا رہے اسی کو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ اے محبوب فرما دیے کہ یہ جو کچھ بھی متاع ہے دنیا کی یہ سب قلیل ہیں، یہ کم ہے، پر میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو جو دیا ہے وہ خیر کثیر ہے۔ تو کیسے ہم گمان کر سکتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ بس شیخ سعدی نے جو بات کہی بعد از خدا بزرگ تو ہی،
قصہ مختصر. رب کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ سعادت بخشی کہ ہم اسی اللہ کے حبیب کی میلاد کی محفل سجا رہے ہیں، اور اس محفل میں ہم نے شرکت کی، اور تمام شرکاء نے جو کچھ بھی اس محفل میں ذکر افکار کیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی اس محفل کو سجانے میں شرکت کی ہے، اللہ رب العزت ان کی اس دینی خدمات کو قبولیت عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں میں اس کا انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے حضرات،